پیچھے کوئی نہیں بیٹھے، آگے آگے، دوسروں کے لیے جگہ چھوڑ دیں، اللہ جزا دے آپ کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آئیے آج ہم سارے مل کر زور زور سے اس کی بڑائی کا اعلان کریں جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ آج سارے اس کی بڑھائی زور زور سے کریں، ہر قسم کی تعریف کے قابل ہے، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، ہر قسم کی بندگی اسی کا حق ہے، اور ہر قسم کی مدد بندہ اسی سے طلب کرتا ہے، ہدایت اور سیدھا راستہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سارے مل کر اس کی بڑائی کو بیان کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آئیے آج سارے مل کر اس کی بڑائی کا زور زور سے اعلان کریں، جس سے پہلے کچھ نہ تھا اور جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، وہی ہمیشہ رہے گا، اسی کا نام ہمیشہ رہے گا، اسی کی شان ہمیشہ رہے گی، اسی کی صفات ہمیشہ رہے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ آئیے آج مل کر سارے اس کی بڑائی زور زور سے بیان کریں، جس نے ہر چیز کو بنایا، خود کسی سے نہیں بنا، جس کو کسی نے نہیں بنایا، جو سب کو دیتا ہے، جو سب کا مالک ہے، جو سب کا خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد ولم یولد، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ کارساز ہے، وہ مدبر ہے، وہ مالک و خالق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آئیے آج ہم سارے مل کر اس کی بڑائی کو بیان کریں۔ جہان میں آج تک جتنی اس کی بڑائی بیان کی گئی، کسی اور کی نہیں کی، اور جتنا اس کا نام لیا جائے گا، کسی اور کا اتنا نام نہیں لیا جائے گا۔ نبیوں نے اسی کی بڑائی کو بیان کیا، ولیوں نے اسی کی بڑائی کو بیان کیا، فرشتوں نے اسی کی بڑائی کو بیان کیا، علماء نے اسی کی بڑائی کو بیان کیا، محدثین و مفسرین نے اسی کی بڑائی کو بیان کیا، مؤذنین نے اسی کی بڑائی کو بیان کیا، ائمہ دین نے اسی کی بڑائی کو بیان کیا۔ قرآن کا ایک ایک ورقہ اسی کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کی بڑائی کو بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اسی کی بڑائی کو بیان کیا، اور ذات رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکے میں اس کی بڑائی کو بیان کیا، کبھی مدینے میں اس کی بڑائی کو بیان کیا، بدر میں اسی کی بڑائی کو بیان کیا، احد میں اسی کی بڑائی کو بیان کیا، حنین میں اسی کی بڑائی کو بیان کیا، طائف میں اسی کی بڑائی کو بیان کیا، پتھر کھا کر بھی اسی کی بڑائی کو بیان کیا، میٹھا کھا کر بھی اسی کی بڑائی کو بیان کیا، شیشہ دیکھ کر بھی اسی کو بڑا مانا،
چاند کو دیکھ کر بھی اسی کی بڑائی کو بیان کیا، وضو کر کے بھی اسی کی بڑائی کو بیان کیا، صبح بھی اسی کی بڑائی بیان کی، شام بھی اسی کی بڑائی بیان کی، اور امت سے کہا کہ ہر وقت اسی کی بڑائی کو بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید کی خوشی رمضان المبارک کے جانے کی خوشی نہیں ہوتی۔ کون بے وقوف ہے جو اپنے بہترین دوست کی جدائی پر خوشی مناتا؟ کون بے وقوف ہے جو اپنے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے کے جانے پر خوشی مناتا؟ کون بے وقوف ہے جو قرآن کے مہینے کے ختم ہونے پر خوشی مناتا؟ ہم رمضان کے جانے پر خوشی نہیں مناتے، ہم تو خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ نے پورا کرنے کی توفیق دی۔ مسلمان اس دن خوشی کیوں مناتا؟ اس نے توفیق دی اور ہم نے پورا ہمیں اللہ نے رمضان المبارک نصیب کیا۔ یہ تو اس کے پورے ملنا اور نصیب ہونے کی خوشی ہے۔ اللہ اسے قبول کر لیا۔ سن 2 ہجری میں جس طرح روزے فرض ہوئے، اسی سال عید بھی آئی اس امت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو دیکھا یہودی سال میں 2 دن خوشی مناتے، گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، عیاشی مدینے میں کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے میری امت کو بھی 2 خوشیوں کے دن نصیب کیے، لیکن خوشی ایسی کہ خوشی کے دن اللہ کی بڑائی کو بیان۔ قربانی والے دن کہا زور سے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور چھوٹی عید والے دن کہا کہ آہستہ آہستہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ علماء نے لکھا ہے عید کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو عید کا عربی میں خوشی ہے، رمضان کے پورے نصیب ہونے کا دن ہم خوشی سے مناتے ہیں۔ دوسرا معنی عید عود سے ہوتا ہے، یہ بار بار لوٹ کے آتی ہے۔ اللہ آپ کو بار بار زندگی میں عید کی خوشیاں نصیب کرے، اللہ مسلمان کو بار بار خوشیاں نصیب کرے، یہ بار بار آ جاتی ہے زندگی۔ اور آج کل تو سال گزرتا ہے جیسے مہینہ گزر گیا، مہینہ گزرتا ہے جیسے ہفتہ گزرا، ہفتہ گزرتا ہے جیسے ایک دن ایسے گزرتا ہے جیسے 1 گھنٹہ گزرتا ہے۔ رمضان المبارک گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایام معدودات اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں، یہ گنتے گنتے گزر جاتے ہیں۔ چھوٹا بھی گنتا ہے، بڑا بھی گنتا ہے، عالم بھی گنتا ہے، مقتدی بھی گنتا ہے، سارے گن گن کے اتنا جلدی ختم ہو گیا پتہ بھی نہ چلا۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں عید کا دن نصیب کر دیا۔ اللہ ہر مسلمان کو بار بار عید کی خوشیاں نصیب کر دیا۔ دیکھو بھائی، صدقہ فطر جو بندہ عید کی نماز سے پہلے جان بوجھ کر ادا نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جو صدقہ فطر عید والے دن ادا نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری مسجد میں نہ آئے۔ وہی آئے جس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ جس دوست نے بھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا ابھی تک، اسلام گھوم رہا ہے، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اور صدقہ فطر بھی آپ کو یاد ہوگا جو دوست جمعہ جہاں پڑھتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ $30 $40 یہ اس بندے کے لیے ہے جس کے پاس بالکل طاقت نہیں، غریب آدمی۔ ورنہ اصل صدقہ فطر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کم از کم ایک بندے کا $80 بنتا ہے۔ اگر $80 نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار $70 کا یعنی کھجور صدقہ فطر میں دی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کشمش صدقہ فطر میں دی، سوکھا ہوا انگور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گندم کا آٹے کا حساب صدقہ فطر میں نہیں رکھا۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جو بالکل گیا گزرا ہے، وہ بندہ $30 $40 کا صدقہ فطر دے۔ اللہ نے اگر آپ کو طاقت دے رکھی ہے تو سارے آج اس چیز کا عہد کرو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا صدقہ فطر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ اللہ نے اتنا دیا ہے تو اللہ کے نام پہ دینے میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، جو حضور نے دیا وہ دیا جائے۔ خیر بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ عید کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک معنی تو خوشی ہے۔ اب مسلمان کی خوشی کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ دیکھیں، ہر نماز کی اذان ہوتی اور ہر نماز کی تکبیر ہوتی۔ ایک عید کی نماز ایسی ہے جس کی اذان بھی کوئی نہیں، جس کی تکبیر بھی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہی نہ لگے جتنی دیر اذان اور تکبیر پہ لگی ہے، میرا بندہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر میری تسبیح کو بیان کرتا رہے اور کھڑے ہو کر میری بڑائی کو بیان کرتا رہے۔ حالانکہ عید کی نماز جمعے کی نماز کی طرح، جمعے کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے، عید میں خطبہ نماز کے بعد رکھا گیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس دن اللہ کا سجدہ پہلے ادا کرے تاکہ اس کی خوشی بن جائے۔ اور بندہ مومن کی خوشی سب سے بڑی اس میں ہے کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکا لوں اور میں اللہ کی تسبیح کو بیان کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان، دو کلمے بڑے پیارے ہیں، دو باتیں بڑی میٹھی ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے میں، ذکر کرنے میں جن کو کوئی مشکل نہیں، بس ثقیلتان علی المیزان، جب قیامت کے دن آئے گا اور ترازو بندے اور خدا کے درمیان میں رکھا جائے گا کہ بندے کے اعمال تولے جائیں، تو فرمایا وہ دو جملے، وہ دو باتیں ترازو پر بڑی بھاری ہو جائیں گی۔ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے میٹھے ہیں کہ ان سے بڑی میٹھی چیز کوئی نہیں، اور اتنے ہلکے ہیں زبان پر کہ لینے میں دشواری کوئی نہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو پر اتنے وزنی ہوں گے کہ ان سے وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی جب ترازو پہ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شکر ہے اس ذات کا، تسبیح ہے اس ذات کی، پاکی ہے اس ذات کی، عظمتیں ہیں اس ذات کی، جس نے ہمیں رمضان المبارک نصیب کیا اور رمضان المبارک کی اس نے ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائی۔ پھر دوستو، اس میں نہ تو بندے کا کمال، حدیث پاک میں فرمایا گیا جب بندہ کوئی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور شام کو یوں کہتا ہے کہ اللہ تو نے توفیق دی، تیری توفیق سے میں نے روزے رکھے، تیری توفیق سے میں نے قرآن پڑھا اور سنا، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تو خود بھاگ بھاگ کے آیا تھا، تو نے خود سحری کی، تو نے خود افطاری کی، خود تو نے قرآن پڑھا، خود تو نے قرآن سنا، یہ تو تیری محنت ہے، اس میں بھلا میری توفیق کیا، یہ تیری محنت ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یوں کہتا کہ اللہ یہ میری محنت ہے میں نے روزے رکھے، اللہ کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی، میں نے توفیق دی، اگر میں نہ دیتا تو روزے کیسے رکھتے۔ جب انسان اللہ پہ ڈالتا ہے تو اللہ پاک انسان کو عظمت دیتا ہے، اور جب انسان اسی بات کو اپنے اوپر ڈالتا ہے تو اللہ پاک انسان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ زور سے کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بڑھائی اسی ذات کی، بڑھائی اسی ذات کی جو سب سے بڑا ہے۔
فرمایا گیا عید والے دن قرآن کی تلاوت سے بھی زیادہ، عید والے دن نماز سے بھی زیادہ، عید والے دن ہر ذکر سے زیادہ اللہ اکبر کی تسبیح اللہ کو معبود کہ انسان اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کو اللہ نے عجیب دن دیا ہے کہ جس دن میری امت اللہ کی مہمان ہوتی ہے۔ عید کے دن ہر مسلمان اللہ کا مہمان ہے۔ آج ہم سارے اللہ کے مہمان ہیں۔ خبردار جس نے روزہ رکھا حرام ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تم میرے مہمان۔ شریعت نے کہا اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے، توجہ سے مسئلہ سننا، سال میں کسی دن آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے، آپ کے کسی دوست نے آپ کی دعوت کری اور دوست نے مجبور کیا کہ بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، کھانا ہے، تم نے آنا ہے، کھانا کھانا ہے، تو شریعت کہتی ہے دوست کا دل رکھتے ہوئے نفلی روزہ توڑ دو۔ دوست کا دل رکھو، اس کی دعوت میں شریک ہو جاؤ، نفلی روزے کو توڑ دو۔ دوسری طرف حکم آتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ سے بڑا تمہارا دوست کون ہو سکتا ہے؟ خبردار عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، جو کھاؤ جو پیو عید والے دن گویا کہ تم اللہ کے دسترخوان سے کھا رہے ہو۔ بندہ حالانکہ ہمیشہ اللہ کے دسترخوان سے کھاتا ہے، لیکن عید کا دن، بقرعید کا دن، روزے کن دنوں میں حرام ہوتے ہیں؟ ہر سال آپ روزہ رکھو، سارا سال رکھو، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ یہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، قربانی کے 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے، بلکہ اکثر علماء نے تو یوں کہا، ہمارے ہاں نہیں، علماء اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک، کچھ ائمہ کرام کے نزدیک کل بھی روزہ نہیں ہے، کچھ ائمہ کرام کے نزدیک پرسوں بھی روزہ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو ہمیشہ کی عادت ہے کہ وہ عید کے بعد 6 روزے رکھتا ہے تو وہ بے شک عید کے دوسرے دن روزے شروع کر لے۔ عید کا دن یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے، کھاؤ کھلاؤ پیو پلاؤ۔ آج کے دن حلال جو کھاؤ گے جو پیو گے قیامت کے دن تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ بچوں کو کھلاؤ، ماں باپ کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، یہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ آج اللہ کا دسترخوان تمہارے لیے کھلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح عیدگاہ کی طرف جاؤ، اپنا منہ میٹھا کر کے جاؤ، اپنا منہ میٹھا کر کے جاؤ۔ 2 وجہ بیان کی گئی، فرمایا ایک میری سنت ہے، یا کھجورت کھا کے جاؤ یا کوئی اور میٹھی چیز کھا کے جاؤ، یہ میری سنت ہے۔ شوگر والا مریض بھی اگر آج کے دن کھائے گا تو انشاءاللہ اسے شوگر نہیں ہوگی، سنت سمجھ کر اگر کھائے گا، اس لیے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو مدینے میں لوگوں کو 2 دن مناتے ہوئے دیکھا سال میں۔ یہودیوں سے پوچھا کس خوشی میں یہ دن مناتے ہو؟ کہا آج کا دن وہ ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل پار کرایا تھا اور فرعون کو پانی کے اندر غرق کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، کہا اللہ کہتے ہیں کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ جس دن رمضان المبارک کی تکمیل ہوتی ہو اس دن اللہ کے حضور عید و خوشی کا دن مناؤ۔ اللہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے توفیق دی اور میری توفیق سے تم نے رمضان کو پورا کیا، آج اسی میری توفیق کے بدلے میں، جزا میں، انعام میں، باقی دنوں میں 5 نمازیں، آج 6 نمازیں پڑھو۔
میرے حضور سجدہ کر کے شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہیں توفیق دی اور تم نے رمضان کو پورا کیا۔ اور پھر اگر جمعے والے دن آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو اللہ دو خوشیاں نصیب کر دیتا ہے، ایک جمعے کا دن بھی خوشی کا ہے اور عید کا ہے، اور ایک عید کا دن بھی عید کا ہے کہ مسلمان کو اللہ پاک ایک ہی دن میں دو عیدیں نصیب کر دیتا ہے۔ پھر دوستو عید کا دن جہاں اپنی خوشی کا ہے وہی عید کا دن دوسرے مسلمان کی خوشی کی بھی فکر کرنی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، ایک انگلی حضرت حسن نے پکڑی ہے، ایک انگلی حضرت حسین نے پکڑی ہے۔ راستے میں بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلتے ہوئے نظر آئے، ایک بچہ میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑا ہے، چہرہ دھلا ہوا نہیں ہے، نہایا ہوا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس جاتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں بیٹا اچھے کپڑے نہیں پہنے، تو نہایا نہیں، دھویا نہیں؟ وہ رو کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول نہ میری اماں ہے نہ میرا ابا ہے جو مجھے نہلا دیتے دھلا دیتے، اور کپڑے بھی کوئی نہیں، یتیم ہوں، کہاں سے پہنتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے ہیں مسلمانوں سے کہہ دو عید کی نماز لیٹ ہوگی، ہم جلدی آج عید کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضور اس بچے کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بچے سے پوچھتے ہیں پچھلی عید پر تیرا ابا تھا؟ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا ابا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عید والے دن تیرے ابا نے تجھے کیسے اٹھایا یا چلایا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے ابا نے مجھے کندھے پہ اٹھایا تھا۔ حضور بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میرے کندھے پہ بیٹھ جا، جس طرح تو اپنے ابا کے کندھے پہ بیٹھا تھا آج میرے کندھے پہ بیٹھ۔ نبی اس وقت تک عید نہیں منائے گا جب تک یتیم کو ہنستا ہوا نہیں دیکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اپنے گھر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں عائشہ تو ہمیشہ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، آج دیکھ اللہ نے تجھے ایک بیٹا دے دی، ہمیں لے آتا ہوں۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی دروازے پہ آتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے بعد اس کی اماں تو ہے، اس کا ابا میں ہوں، اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور میری فاطمہ سے پوچھو اگر کو حسن کے کپڑے پڑے ہوں حسین کے کپڑے پڑے ہوں تو میرے ان لخت جگر کے اترے ہوئے کپڑے ان کو پہناؤ اس بچے کو، جب تک یہ ہنسے گا نہیں، جب تک یہ کھیلے گا نہیں کملی والا عیدگاہ کی طرف نہیں جائے گا۔ حضرت عائشہ نے نہلایا، حضور نے خود اس کے سر پہ تیل لگایا، حضور نے آنکھوں میں سرما ڈالا، حدیث میں آتا بچے کو اٹھایا، جب بچے کھیل رہے تھے جو پہلے والے وہاں تک بچہ پہنچا تو سارے بچے حیران ہو کے کہتے ہیں تو یتیم تھا، تیری اماں نہیں، تیرا ابا نہیں، کپڑے کہاں سے پہن کے آیا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے سنو سنو آج کے بعد میرے ابا کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری اماں کا نام عائشہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ کھیلا نہیں ہنسا نہیں حضور نے عید کی نماز نہیں پڑھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جاتے ہیں اور عید کی نماز پڑھا۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن کا عمل ہم مسلمانوں کے لیے جہاں سبق ہے، جہاں درس ہے، وہاں ہمارے لیے زندگی کا ایک نمونہ۔ میں اتنا دکھ سے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ہی فٹ بال کھیلنے والے بچوں کو بھی بموں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ کل کتنے جنازے کے اندر بم پھٹا، جنازے کے اندر 30-38 آدمی مار دیے گئے۔ کیا ہے کیا ہمارے لیے جائز بنتا ہے کہ ہم عید کی خوشیاں منائیں؟ اور ظلم یہ ہے کہ آج تک ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچان سکے یہ ہے کون؟ ہمارے سارے انٹیلیجنس ادارے، ہماری حکومتیں ناکام، کسی کو آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ کوئی کہتا ہے ملا ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ سنی ہے، کوئی کہتا ہے انڈیا ہے، کوئی کہتا ہے امریکہ ہے، کوئی کہتا ہے فلانا ہے، کوئی کہتا ہے فلانا ہے۔ آج تک ہم اپنے دشمن کو نہیں جان سکے کون ہے جو ہمارے امن کو، سکون کو، رمضان کو اور خوشی کے دن کو تباہ و برباد کرنے میں لگا ہوا۔ پھر دوستو ساری امت ابو جہل جیسا لعنتی آدمی بھی رمضان المبارک میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی
کچھ کہنے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ، بڑے سے بڑا دشمن رمضان المبارک کے مہینے میں نظر آ جائے تو عرب کے وہ کافر لوگ بھی بدلہ نہیں لیتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ۔ کہاں جائیں، کس کو دکھڑے سنائیں، بہت آسان ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کرتے ہیں، یہ مذہبی جماعتیں کرتی ہیں، مذہبی تنظیمیں کرتی ہیں۔ ایمان سے آپ جتنے بیٹھے ہیں 24-25 سال مجھے بھی سناتے ہو گئے، کیا میں نے بھی کبھی آپ سے کہا ہے فلاں بندے کو قتل کر دو؟ کسی تبلیغی جماعت کے آدمی نے بھی آپ سے کہا ہے فلاں جگہ جا کے بم رکھ دو؟ کس مذہبی آدمی نے کسی سے کہا ہو کہ جا کے بم رکھ دو اور فلاں کو مار دو؟ یہ دشمن نے مذہبی لوگوں سے نفرت دلانے کا ایک ایسا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ لوگ بھی داڑھی رکھ کے آ جاتے ہیں، ٹوپی پگڑی رکھ کے آ جاتے ہیں۔ دشمن نے مذہبی لوگوں کی بدنامی کا یہ ایک طریقہ بنایا ہے کہ بم اور گولی چلانے والا بندہ داڑھی والا ہے، ہم سمجھتے ہیں ساری داڑھی والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملکوں میں سکون دے، آمین۔ اللہ پاک ہمارے ملکوں میں پیار اور محبت کی دولت کو پیدا فرمائے۔ ہم سارے نہ جانے کس لینڈ پہ چل نکلے۔ بہرحال یہ خوشیوں بھرا دن، جہاں عبادت کر کے منانا ہے وہیں پیار اور محبت اور دوسرے کا احساس کر کے منانا۔ خوشیوں کو بانٹیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آدمی کی لیلۃ القدر میں، عید کی رات میں، عید کے دن بخشش ہوتی ہے، لیکن 4 آدمیوں کی نہیں ہوتی۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک وہ بندہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا، اس کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، عید کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی، اور عید کے دن بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ وہ عید پڑھے نہ پڑھے اللہ کو اس کی عید کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے جس نے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو ناراض کر رکھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے، جیسے آج ہم 2 سکے بھائی آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے گھر میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی، ہر جگہ یہی تماشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شراب پینے والا شرابی جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی شراب پینے سے باز نہیں آتا، اور وہ بوڑھا آدمی جو بڑھاپے میں بھی زنا کرنے سے باز نہیں آتا، بڑھاپے میں قبر میں اس کی ٹانگیں چلی گئی، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی زنا کاری نہیں چھوڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عید پڑھنی نہ پڑھنی، ایسے شرابی کی عید پڑھنی نہ پڑھنی، ماں باپ کے نافرمان کی عید پڑھنی نہ پڑھنی، رشتہ داریوں کو توڑنے والے کی عید پڑھنی نہ پڑھنی، سب برابر ہیں۔ اللہ کو قیامت عید والے دن بھی ایسے بندوں کی اللہ بخشش نہیں کرتا جو سچے دل سے توبہ نہیں کرتا۔ آئیے آج ہم سارے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اگر ہمارے اندر یہ 4 جرم ہیں تو ہم ہاتھ باندھ کر، ہاتھ اٹھا کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر، ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق دے، رشتہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے۔ ایک آدمی آتا ہے یا رسول اللہ میں تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اپنا کام کرتا جا، وہ اپنا کام کرتے جائیں، اللہ تجھے تیرا اجر دے گا، اللہ ان کو سزا ان کے اعمال کی دے گا۔ تو اپنی طرف سے اگر کرے گا تو پھر ان میں اور تیرے میں فرق کیا رہے گا؟ یا اللہ اگر زنا کاری اور شراب خوری کا ہمارے اندر گناہ ہے، ہم سچے دل سے تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، آج ہم سارے اقرار کریں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ میرے دوستو، خوشیاں جبھی انسان کی ہوتی، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک وجود کے ایک ایک حصے کو اسی وقت تر و تازگی ملتی ہے کہ جب میں اللہ کے حضور توبہ طے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا،
موت کا کوئی پتہ نہیں، یہاں بیٹھے ہیں ابھی آ جائے، نکلیں گے وہاں آ جائے، گھر تک پہنچے نہ پہنچے راستے میں موت آ جائے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ انسان موت سے پہلے جب تک توبہ کا دروازہ آپ کے لیے میرے لیے کھلا ہے، انسان اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور پکی توبہ۔ توبہ ہوتی یہی ہے کہ میں اقرار کروں، پچھلے پر ندامت اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا اللہ سے عہد کروں، پھر بھی خدا نہ کرے اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر توبہ کر، پھر توبہ کر۔ لیکن یہ کہ اللہ کے حضور انسان پکا وعدہ کرے اللہ آئندہ نہیں کروں گا تو مجھے معاف کر۔ عید کی نماز سارے پڑھنے آئے ہیں، عید کی نماز واجب، عید کی نماز واجب، یہ رہ بھی جائے تو اس کی قضا کوئی نہیں، یہ رہ بھی جائے تو اس کی قضا کوئی نہیں، اکیلا پڑھ نہیں سکتا، مجمع کثیر میں جا کر پڑھے گا۔ اور فجر کی نماز فرض ہوتی ہے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کھڑے ہو جاؤ، پہلے فجر کی نماز پڑھ لو پھر ہم عید کی نماز پڑھا دو، اس میں کوئی شرم نہیں، جس نے نہیں پڑھی کھڑے ہو جاؤ، پہلے فجر کی نماز ادا کرو، شاباش، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہی آپ کے ایمان کی نشانی ہے، اللہ آپ کو اسی پہ اجر دے گا۔ جس نے نہیں پڑھی شاباش، جلدی کر لیں، جلدی کر لیں۔ چوتھی تکبیر کہہ کر امام چلا جائے گا، آپ حضرات بھی چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ عید کی نماز ہوگی، عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا، عید کی نماز کا خطبہ سننا واجب ہے، ضروری ہے، کوئی آدمی خطبہ سنے بغیر نہ جائے، اگر کوئی خطبہ سنے بغیر جاتا ہے تو اس کی نماز ادھوری رہ جاتی ہے۔ سب دوستوں سے درخواست ہے صفحے بنا لیں۔